अस्सलाम वालेकुम। मुत्तहिद हो तो बदल डालो निज़ाम गुलशन, मुत्तहिद हो तो बदल डालो निज़ाम गुलशन, मुंतशिर हो तो मरो शोर मचाते क्यों। अभी जो वो मुनाजरा हुआ है 20 दिसंबर वाला मुल्हिद और मुफ्ती शमाइल साहब के दरमियान, अल्लाह तबारक व तआला का बहुत बड़ा एहसान है कि अल्लाह तबारक व तआला ने एक बार फिर से हमें रोशन फतह अता फरमाई। लेकिन अफसोस, सद अफसोस ये है कि कुछ हम ही में से लोग हैं, यानी मुसलमान ही में से ऐसे लोग हैं जिनको वो फतह, वो कामयाबी, हमारी वो कामरानी हजम नहीं हो रही है। अब इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि कैसे मुसलमान है वो। हालांकि वो अपने आप को अहले सुन्नत वल जमात और सहीहुल अकीदा होने का दावा रखते हैं, लेकिन पता नहीं क्या अदावत है, क्या दुश्मनी है कि जिनको खुली हुई फतह हजम नहीं हो रही, उनको बस तानो तशनी किए पड़े हैं। आप सोशल मीडिया उठा के देख लीजिए, उसमें हर 3-4 वीडियो के बाद उन्हीं के मौलानाओं की किसी की वीडियो आ जाती है, वो ऐसा वो ऐसा वो ऐसा वो ऐसा। तायद नहीं कर सकते तो तनकीद भी मत कीजिए। अगर तनकीद कर रहे हैं वो देवबंदी है, वहाबी है, ऐसा हो गया वैसा हो गया, आप अभी तक कहां थे? जावेद अख्तर कल से नहीं बल्कि कई साल से वो ऐसी बातें कर रहा है, मुल्हिदियत फैला रहा है, खुदा का इनकार कर रहा है, खुदा के मुतालिक ऐसे बातें कर रहा है जो काबिल एतबार और काबिल समाअत नहीं है। तो अभी तक आप कहां थे? किस बिल में छुपे हुए थे? कहां थे आप? लेकिन जब अल्लाह तबारक व तआला एक मर्द कलंदर को चुना और उसके जरिए मुल्हिद जावेद अख्तर की जबान, जिस गलाजत भरी जबान से वो अल्लाह को इनकार कर रहा था, वजूद इलाही का मुनकिर था, उसकी जबान में ताला लगवाया। तो इतनी बड़ी जब कामयाबी अल्लाह तबारक व तआला ने किसी मुसलमान, किसी मुफ्ती से लिया, तो आपको हजम क्यों नहीं हो रहा है? इससे ये अंदाजा होता है कि आप जो दूसरों पर तनकीद करते हैं वो गुस्ताख रसूल है, वो अल्लाह का गुस्ताख है, रसूल को नहीं मानता, ऐसा हो गया वैसा हो गया। आज आप ये साबित कर रहे हैं कि कौन दर हकीकत गुस्ताख है और कौन हकीकी हुब्बे रसूल और हुब्बे अल्लाह है। आपने ये इस एतराज को जाहिर करके ये जाहिर कर दिया कि कौन दर हकीकत गुस्ताख है। अगर आप तायद नहीं करते, चलो मसलक अलग है, आप बरेली मसलक से ताल्लुक रखते हैं, वो देवबंदी मसलक से ताल्लुक रखते हैं, आपको कोई मतलब नहीं था उनसे, तो आप तायद नहीं करते, तो तनकीद भी हरगिज हरगिज नहीं करना चाहिए। कहां कहां से मुसलमान और गैर मुस्लिम भी और मुल्हिदीन भी, तमाम इंसानियत उनको बधाई दे रही है, उनकी तारीफ और तौसीफ कर रही है, उनकी हौसला अफजाई कर रही है। लेकिन आप जो हैं, आप बजाय तारीफ के, तायीद के, उन पर तानो तशनी किए पड़े हैं। पता नहीं चलता कि आप उनके दुश्मन हैं या रसूल के दुश्मन हैं। आप मुल्हिदीन की हार हुई है या आप लोगों की हार हुई है? आप इख्तिलाफ करते, आप तनकीद करते, लेकिन जब आप ये भी साबित करते और ये भी ऐलान करते कि हम मुल्हिद हैं, इसलिए हम जावेद अख्तर के साथ हैं और इसी बिना पर हम उनकी तनकीद कर रहे हैं और उनको बुरा भला कह रहे हैं, क्या आप मुल्हिद हैं? क्या आप ये साबित कर रहे हैं कि आपको इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है? खुदा का खौफ करिए और अपने आप को दुरुस्त कीजिए, गैरत पैदा कीजिए, इसलिए कि आज मुसलमानों को एक होने की जरूरत है। आपसी इख्तिलाफात वो अलग हैं, आपसी इख्तिलाफात को लेकर के ऐसा ना हो कि डाकू घर में हमला कर रहे हो और हम आपस के भेदभाव को लेकर के बैठे रहें और वो सारा घर उजाड़ करके चला जाए। ये कोई इस बात का झगड़ा नहीं था कि हम हाथ ऊपर बांधे या नीचे बांधे, आमीन जोर से कहें या आहिस्ता आवाज से कहें, सलातो सलाम खड़े होकर के आवाज से पढ़ें या बैठ के पढ़ें। कितनी मर्तबा आपको समझाया जाए? पहली बात तो आप कर नहीं रहे हैं, लेकिन जो कर भी रहा है दीन का काम, उस पर भी आप टांग अड़ा रहे हैं। ये कहां तक दुरुस्त है?
آپ کو تو چادر گادر سے فرصت نہیں ہے، آپ کو تو برائیاں بیان کرنے سے فرصت نہیں ہے، کتنے جلسے ہوتے ہیں آپ کے، لیکن وہ بس یہ وہابی لے وہابی دے وہابی۔ آپ کو تو اس سے کوئی مطلب نہیں ہے کہ ہماری مسلمان بہن بیٹیاں مرتد ہو رہی ہیں، غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں، اس کی کوئی فکر نہیں، نہ آپ کے جلسوں سے یہ آواز بلند ہوتی ہے۔ آپ کو اس چیز کی کوئی فکر نہیں ہے کہ مفتی قمر غنی عثمانی صاحب جیل میں بند ہے، اس کی کوئی فکر نہیں ہے۔ آپ کو اس چیز کی کوئی ٹینشن نہیں ہے، کوئی فکر نہیں ہے کہ مولانا توقیر رضا صاحب جیل کے سلاخوں کے اندر ہے، اس کی آپ کو کوئی ٹینشن نہیں ہے، کوئی فکر نہیں ہے۔ آپ کو اس چیز کی کوئی فکر نہیں ہے کہ کفار اپنے لاہو لشکر کے ساتھ حملہ کرنے والا ہے، اس چیز کی کوئی فکر نہیں ہے آپ کو۔ بس لے وہابی دے وہابی، رات بھر جلسے ہوتے ہیں تو یہی ہوتا ہے آپ کو، نہ تقریر میں نہ نعت میں کچھ بھی آپ پڑھتے ہیں تو بس اس کی برائی اس کی برائی، وہابیہ ہے وہ، اس کے وہاں جاؤ گے تو توبہ کرنا فرض ہو جائے گا، وہابی آ گئے تو سب کا نکاح ٹوٹ گیا، وہابی کتا ہے، ایسا ہے ویسا ہے۔ بھائی کنویں کا میڈک مت بنیے، اس سے ذرا باہر نکلیے، دنیا اور بھی بہت بڑی ہے۔ کبھی آپ ارکان دین کے بارے میں بھی عوام سے بتائیے۔ آج عوام مر رہی ہے، عمریں پوری ہو رہی ہیں ان کی، اور وہ قبر میں جانے کا انتظار ہے، لیکن ان کو کلمہ ڈھنگ سے نہیں بنتا کہ کلمہ کیا ہے، اسلام کا کلمہ کیا ہے، اس لیے کہ آپ نے کبھی ان کو بتایا ہی نہیں۔ آج اگر آپ 2 سال 5 سال کے لڑکے سے بھی پوچھیں گے تو وہ تفصیل سے بتا دے گا وہابی کیا ہے، دیوبندی کیا، اس لیے کہ آپ کا دن رات وہی کام ہے آپ کا، لے وہابی دے وہابی، اس کے آگے آپ کچھ کرتے ہی نہیں ہیں۔ لیکن اگر جو کوئی کرتا بھی ہے تو آپ بیچ میں ٹانگ اڑا دیتے ہیں، کرنے نہیں دیتے۔ لہذا اس سے اوپر اٹھیے، دیکھیے، غیرت پیدا کیجئے۔ آج غیر ہمارے اوپر مسلط ہیں، آج اسلام کے دشمنان اسلام جوش و خروش میں ہیں، لیکن آپ اپنے آپسی مسلک کو لے کر کے، آپسی اختلافات کو لے کر کے یہ بھول رہے ہیں کہ اگر ہم اپنے میں ہی جھگڑتے رہیں گے تو دوسروں کو موقع ملے گا۔ انگریزوں کی تو یہی سازش تھی نا کہ ان کو آپس میں لڑا دیں، آپس میں جب یہ لڑ جائیں گے تو یہ ہم کو دیکھیں گے ہی نہیں کہ یہ کیا کر رہا ہے، آپس میں ہی جھگڑتے رہیں گے۔ اس چیز سے مثال سمجھیے کہ جب 2 مرغے آپس میں لڑ جاتے ہیں تو ان کو یہ نظر نہیں آتا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، کنویں میں گر رہے ہیں یا کانٹوں میں جھلسنے والے ہیں یا کوئی ہم کو پکڑنے آ رہا ہے، بس وہ اپنی لڑائی میں مگن رہتے ہیں، مست و مگن رہتے ہیں۔ تو آج مسلمانوں کا یہی حال ہے، آپسی مسلکی اختلافات کو لے کر کے ایسے لڑ رہے ہیں، ایسے ایک دوسرے پر مسلط ہیں کہ وہ غیروں کی پرواہی چھوڑ دیے کہ اب دوسرا جو ڈاکو آ رہا ہے وہ کیا کرے۔ لہذا اس چیز سے باہر نکلیے، خود نہیں کر رہے ہیں تو جو دوسرا انسان کر رہا ہے اس کو کرنے دیجئے، فکر پیدا کیجئے۔ اس سنی وہابی سے نکل کر لوگوں کو نماز کا طریقہ بھی بتائیے، نماز کیسے پڑھنا یہ بھی بتائیے، روزہ کیسے رکھنا ہے، دن کا روزہ رکھنا ہے یا رات کا روزہ، نہیں پتا ہے لوگوں کو۔ حج کے ارکان بتائیے، اس لیے کہ دین کے ارکان یہ ہے، سنی وہابی کرنے کے لیے دنیا میں آئے ہیں آپ، یہی آپس میں لڑنے کے لیے اللہ نے پیدا کیا ہے آپ کو، یہی کرتے رہنا، مر جانا، بس ختم۔ افسوس کی بات ہے، اسلام پر ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں، کفار ہم پر مسلط ہے، اور آپ کے جلسوں میں کیا ہو رہا ہے، وہابیوں کو پھوڑ دو، مار کے گھسوڑ دو، جہاں ملے پھوڑ دو، نوچ لو، یہ کرو وہ کرو، اس چیز سے فرصت نہیں ہے۔ وہابی آ گیا کسی مجلس میں، نکاح ٹوٹ گیا، توبہ فرض ہو گیا، نکاح بیوی خارج ہو گئی اس کے نکاح سے، ہندو کے ہاں جا کے کھا لیں گے، پہن لیں گے، کچھ بھی کر لیں گے، لیکن ایک جو مسلمان بھائی ہے اس سے کہیں گے یہ کیا ہے، یہ وہابی ہے، اس کے یہاں مت جانا، اس کے یہاں جانا حرام ہے۔ اگر یہی حال رہا، اسی غفلت میں ملوث رہے تو یہ غفلت ہمیں لے ڈوبے گی۔ مسلمانوں کو بیدار کریے، خود بھی بیدار ہوئیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ نماز کے بغیر جنت نہیں ملے گی، ارکان دین کے بغیر جنت نہیں ملے گی، اور آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ سنی اگر رنڈی کے کوٹھے میں مر گیا تو جنت میں جائے گا، ڈی جے میں ایک ٹھمکا لگا لیا، یہ ٹھمکا قبول ہو گیا تو وہ
کئی سال کی عبادت سے اچھا ہے۔ یہ تمام باتیں کتنی درست ہے؟ آپ قوم کو کہاں لے جا رہے ہیں؟ خود بھی ڈوب رہے ہیں اور قوم کو بھی ڈوبا رہے ہیں۔ در حقیقت یہ قوم کی کمزوری نہیں ہے، یہ آپ لوگوں کی اور ایسے علماء کی کمزوری ہے۔ اور جو بھی ایسا کر رہا ہے وہ خود بھی بدنام ہو رہا ہے اور اپنے مسلک کو بھی بدنام کر رہا ہے۔ ایسی باتیں جو یہ سوچ رہے ہیں، یہ ذہن میں آ رہا ہے کہ ایسی بات کر کے تھوڑا شہرت مل جائے گی۔ پھر کتنے دن کی شہرت ہے؟ کیا موت نہیں آنی آپ کو؟ مرے گے نہیں آپ؟ سب کو موت آنی ہے، یہ شہرت یہیں دھری کی دھری رہ جائے گی۔ ایسی بیان بازی کرنا، جہاں حق بولنا ہے وہاں نہ حق بولنا، حق کا ساتھ نہ دینا، اور جو حق پر چل رہا ہے، کچھ دین کی خدمت بھی کرنا چاہ رہا ہے، اس میں بھی ٹانگ اڑا دیتے ہیں، تو کیا ہوگا اس کا؟ یہی ہے حدیث میں کہ سب سے پہلے جو جہنم میں جائے گا وہ عالم جائے گا، اور کون سا عالم؟ ایسے ہی عالم نام کے۔ لہذا ہمیں اور آپ کو سمجھنا چاہیے، اور جو بھی دین کا کسی بھی اعتبار سے، کسی بھی شکل سے کام کر رہا ہے اس کا ساتھ دیں۔ اور اگر آج کے دور میں دیکھا جائے تو اگر ساتھ نہیں دے رہے ہیں تو کم از کم تنقید نہ کریں، طعن و تشنیع نہ کریں، وہ جو کر رہا ہے اس کو کرنے دیں، اپنے اعتبار سے، اپنے اسٹیج سے حق بات بولیں، حق کی دعوت دیں، اسلام کی اور اپنے قوم مسلم کی فکر کریں، اسی میں بھلائی ہے اور اس کی ضرورت بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔